بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان عزازیل علیہ لعنت کا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ میں پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دو بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر پانچویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد اس کے عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اللہ مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ بحکم اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوق میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کا رہا، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 70000 سال کے برابر ہے۔ بس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے۔ اتفاق کیا ایک روز فرشتے کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ پر لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور اس دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب احدیت نے قبولیت فرمایا۔
اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہ میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد اس کے درگاہ الہی سے حکم آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائکہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو، کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کے فوراً اس زمین پر آئے کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مشت نہ لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و تحمل و عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب عزرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا، اور جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس عزرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے بھی تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب عزرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد اس کے حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی، پس باران رحمت اس پر برسا۔ تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور چوتھے برس میں سلابہ ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزرائیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کرے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنت قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا، اور حق تعالیٰ نے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس علیہ لعنت کا قالب سے آدم علیہ السلام کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جان پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی، اور قطرہ عرق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربیت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب جلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا کر رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائک ساتوں آسمان کے دیکھنے آئے کہ جان آدم کے قالب میں کیوں کر جاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان آدم، اس قالب کے اندر چلی جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کا گشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کیا، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، ترجمہ: اے جان، داخل ہو آدم کے تن میں۔ اسی وقت جان پاک آدم کے ناک کے راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دما کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ گئی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل، گوشت، پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو گئی، بعد میں آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا۔ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کار۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں، رگوں اور گوشت پوست میں، سارا بدن میں پھر رہی ہے۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب جان ان کے گوشت اور پوست اور رگوں میں قرار پذیر اور مستحکم ہوئی۔ فی الفور چھینک آئی۔ آدم بإلہام اللہ تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب ہوا، جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے کہ اس سے ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مقلل بہشت میں 40 میل کا زر و جواہر سے اور حلہ تاج زریں پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور در حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائک آدم کو سجدہ کرے، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا، اور کہا۔ وہ منکروں میں سے فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا، ترجمہ: وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔
تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ اللہ کی درگاہ سے راندا گیا ہے، ملعون اور مردود مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھ کو مخذول و مردود کیا، آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی صورت میں اب نیکسٹ پارٹ دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔